Assalamu alaikum dear student, this is Muhammad Abbas. I welcome to all of you in 18th lecture of class 6. Dear students, ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آج فائل مینیجر کیا ہوتی ہے، کس طریقے سے ہم کمپیوٹر کے اندر اپنی فائلز کو مینیج کرتے ہیں، ان کو کس طریقے سے کریٹ کرتے ہیں، ان کس طریقے سے ہم سیپریٹلی ان فائلز کو کمپیوٹر کے اندر آرڈرلی ارینج کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ فائل مینیجر کے اندر ہم کیا کیا چیزیں ڈسکس کریں گے۔ اس کے اندر سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ فائل کیا ہوتی ہے، and then we will discuss کہ in which and where we will save the file، یعنی ہم فائل کو کہاں پر سٹور کریں گے۔ تو اس کے لیے ہم ایک فولڈر کا استعمال کرتے ہیں، فولڈر کے اندر ہم اپنی فائل کو مینٹین کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں کہ فائل کیا ہوتی ہے۔ ہم کمپیوٹر کے اندر جو بھی چیز کریٹ کرتے ہیں، جو بھی چیز یا جو بھی ٹاسک پرفارم کرتے ہیں، اس کو ہم کسی نہ کسی فائل کے اندر سیو کرتے ہیں، یا وہ کوئی نہ کوئی فائل کہلاتی ہے۔ مثلا ہم کمپیوٹر کے اندر ٹیکسچوئل ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں، یا ہم اپنے کوئی بھی ٹیکسچوئل سافٹ ویئر ہے، ٹائپنگ کا سافٹ ویئر ہے جس کے اندر ہم چیزیں ٹائپ کر رہے ہیں، تو وہ چیز اس سافٹ ویئر کے مطابق کمپیوٹر کے اندر سیو ہوگی اس کی ایکسٹینشن کے ساتھ۔ یعنی کمپیوٹر کے اندر ہم اگر کوئی چیز ٹائپ کر رہے ہوں گے تو وہ MS ورڈ کے اندر ٹائپ کریں گے اور وہ .doc کی ایکسٹینشن کے ساتھ کمپیوٹر کے اندر سیو ہو جائے گی۔ اس طرح اگر ہم کوئی امیج کمپیوٹر کے اندر کاپی کرتے ہیں تو وہ امیج .pgp یا PNG کے نام سے کمپیوٹر کے اندر وہ والی فائل سیو ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ہم اگر کوئی مووی یا کوئی سانگ وغیرہ کمپیوٹر کے اندر، یہ بھی ایک فائل ہے جس کو آڈیو یا ویڈیو ٹائپ کی فائل کہا جاتا ہے، اور اگر ہم یہ آڈیو یا ویڈیو ٹائپ کی فائل کریں گے تو یہ آڈیو یا ویڈیو ٹائپ کی فائل کی ایکسٹینشن کے ساتھ کمپیوٹر کے اندر سیو ہو جائے گی۔ یعنی اگر وہ آڈیو ہو تو وہ MP3 نارملی جو ہوتی ہے وہ اس فارمیٹ استعمال کی جاتا ہے، اور اگر وہ ویڈیو فائل ہوگی تو اس کے لیے وہ KMP بھی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ وہ MP4 بھی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ بہت سارے اس کے فارمیٹس ہیں جن کے اندر وہ ہم کمپیوٹر کے اندر سیو کر سکتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر کے اندر جو بھی کام کر رہے ہیں تو وہ آپ ایک فائل کمپیوٹر کے اندر سٹور کر رہے ہیں، اور وہ فائل کسی نہ کسی فارمیٹ میں یا کسی نہ کسی ایکسٹینشن کے ساتھ آپ کے سسٹم کے اندر سیو ہوگی۔ صحیح ہے، تو اس چیز کو کہا جاتا ہے فائل۔ صحیح ہے، اس طریقے سے آپ فائلز کو کمپیوٹر کے اندر سیو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس، یعنی اس کی میں ایکسٹینشن کچھ مینشن کر دیتا ہوں کہ یہاں پر اگر وہ ٹیکسچوئل ڈیٹا ہے تو .txt، ڈاکومنٹ کی ہے تو .doc، ٹھیک ہے۔ اس طرح کوئی آڈیو فائل ہے تو .mp3 یا 4، یا اس طریقے سے بہت ساری فائلز ہیں۔ امیج ہے تو وہ PNG یا PGP، یا اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہیں وہ فائل ایکسٹینشن کے ساتھ کمپیوٹر کے اندر سیو ہوں گی۔ تو یہ والی فائلز ہوتی ہیں جو ہم کمپیوٹر کے اندر سیو کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے فولڈر۔ فولڈرز کیا ہوتے ہیں؟ فولڈرز آر جسٹ لائک envelopes اور ڈرائرز، یعنی جس طرح ہم اپنے انویلپ کے اندر ایک چیز پروٹیکٹڈ فارم کے لیے رکھ دیتے ہیں یا ڈرائر کے اندر تاکہ وہ پروٹیکٹ رہے، پلس ہم اس ڈرائر کو یا اس انویلپ کے باہر یہ چیز مینشن کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر کس قسم کی چیز یا کس قسم کی ڈاکومنٹس موجود ہیں۔ اسی طرح فولڈر کے اندر بھی جب ہم اپنی فائلز کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے اندر پیسٹ کر رہے ہیں تو ہم اس وقت یہ اس لیے سیو کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم نے جب اس کو دوبارہ ایکسیس کرنا ہو تو ایزیلی وی کین ایکسیس دا فائل فرام دا فولڈرز، ٹھیک ہے۔ تو فولڈرز کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کریں گے کہ فولڈرز آر ڈرائرز اور انویلپ۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ فولڈر ایک اور لائک ڈرائرز اور انویلپ، یعنی اس طرح ڈرائر کا کام ہوتا ہے یا ایک انویلپ کا کام ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہم اپنی چیز اس کے اندر جا کے اپنی چیز رکھ دیتے ہیں، ڈھانپ کے رکھ دیتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم اپنی جتنی بھی فائلز ہوں گی وہ ہم اپنے فولڈرز بنائیں گے اور فولڈرز کے اندر ان کو سیو کر دیں گے۔ جب وہ فائلز کمپیوٹر کے اندر آ کے سیو ہو جائیں گی تو یہاں پر آ کے وہ محفوظ ہو جاتی ہیں، یہاں پر ہم ان کو ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یوز ٹو ٹھیک ہے،
اب اس کے بعد آ جاتی ہے چیز کہ واٹ از دا امپورٹنس آف دیز فولڈرس. ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کی بہت امپورٹنس ہے فولڈرس کی. کیا امپورٹنس ہے میں آپ کو ایگزامپل سے بتاتا ہوں کہ لیٹس سپوز ہمارے پاس دیر از اے پائل آف بکس، ہمارے پاس کتابوں کی ایک گٹھڑی ہے، اس کے اندر دیر آر ڈزنس آف بکس ان دیٹ پائل. اس ایک گٹھڑی کے اندر ہمارے پاس درجنوں مختلف قسم کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، انگلش کی ہیں بہت ساری، اردو کی ہیں، میتھس کی ہیں، کمپیوٹر کی ہیں، بہت ساری ہیں. اب اگر ہمیں کہا جائے کہ کلاس 6 کی کمپیوٹر سائنس کی بک اس ایک گٹھڑی کے اندر میں اس سے نکالیں تو اس کے اندر جس میں درجنوں بک ہیں، 50-60 کے قریب بک ہیں، تو 1 بائی 1 ہم ہر بک کو چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون سی بک کمپیوٹر کی 6 کلاس کی ہے، تب جا کر ہم اس کو فائنڈ کریں گے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہمارے پاس ایک ریک بنی ہوئی ہیں ڈفرینٹ، ہر بک کے الگ الگ ہم نے ریکس بنا دی ہیں اور اس کے ساتھ مینشن کر دیا ہے کہ یہ 6 کی کمپیوٹر کا بک ہے، یہ 6 کی میتھ کی بک ہیں، اس میں 6 کی انگلش کی بکس ہیں ایٹسٹرا، تو تب اگر ہم وہاں سے وہ والی بک سرچ کرنا چاہیں تو وی کین ایزیلی فائنڈ دیٹ بک فرام دیٹ ریکس. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کمپیوٹر کے اندر جب ہم فولڈرز بناتے ہیں تو فولڈر بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی چیز کمپیوٹر کے اندر سرچ کرنا چاہیں تو ہم ان فولڈرز کے تھرو ایزیلی وی کین ایکسیس دیٹ فائل، یعنی ہم اس کے اوپر جائیں گے، دیکھیں گے کہ ہمارے پاس 5 فولڈر بنے ہوئی ہیں اور 5 کے اوپر ان کے نام ڈفرینٹ سبجیکٹس کے مینشن ہیں. تو اب اگر ہم جس قسم کے فولڈر کو اوپن کرنا چاہیں تو وہاں سے ہم ڈائریکٹلی اس فائل تک اس فولڈر کے ذریعے پہنچ جائیں گے اور اس کو اوپن کریں گے اور ایکسیس کر لیں گے. لیکن اگر یہ فولڈرز نہ ہوتے اور ساری فائلیں ایک ہی جگہ پر اکٹھی پڑی ہوئی ہوتی تو تب اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار اس ٹو فائنڈ اینڈ سرچ آور ریکوائرڈ فائل اور فولڈر. ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنا جو مطلوبہ جو ہماری ہوتی فائل جو ہم نے ایکسیس کرنی ہوتی تو وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو ایکسیس کرنا. لیکن اگر ہم ان کو پراپرلی فولڈرز کے نام کے ساتھ سیو کرتے ہیں اور ارینج کرتے ہیں آرڈرلی تو پھر ہم اس صورت میں ہم ان فائلز کو ویری ایزیلی وی کین ایکسیس. صحیح ہے. تو دس از دا امپورٹنس آف دا فولڈرز. صحیح ہے. تو فولڈرز آر یوز ٹو سیو ڈفرینٹ کائنڈ آف فائلس. And if we save all these folders properly and orderly, then we can search and find our required file very easily. تو dear students files یہ folders کی یہ والی امپورٹنس ہے کہ ہم ان کو ایزیلی فائنڈ کرنے کے لیے یہاں پر استعمال کرتے ہیں. تو آج کے ہم نے اس لیکچر میں دونوں چیزیں ڈسکس کر لی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے فائل کون سی ہوتی ہے، جو بھی ہم چیز کمپیوٹر کے اندر کریٹ کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی فارمیٹ کے اندر سیو ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے فائل. پھر وہ فائل ہم فولڈرز کے اندر سیو کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو ایزیلی ایکسیس کر سکیں. اور فولڈرز کیا ہوتے ہیں؟ آر لائک ڈرائرز اور انویلپ یوز ٹو سیو فائلز اور ڈیٹا. ٹھیک ہے. جو ہماری فائل اور ڈیٹا کو کمپیوٹر کے اندر سیو کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ فائلز اور فولڈر کیا ہوتے ہیں اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے اور یہ کس پرپز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس دونوں ان چیزوں کو اچھی طریقے سے ڈسکس کیجئے گا، ان کو پریپیئر کیجئے گا اور نیکسٹ لیکچر میں اگلی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. تھینک یو.